للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے محبت کے علامات کے سلسلے میں بہت کچھ بیان کر دیا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک اور بات بیان کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی محبت کے علامات میں سے یہ ہے کہ ہم آپ کے حکم کی بجا آوری کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ثابت ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کی حکم عدولی کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی سنت کے مطابق نہیں چلتے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا جو دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ کھوکھلا ہے، محض زبانی ہے، عملی طور پر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، اور جن سے منع فرمائیں ان سے باز آ جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض کی ہے۔ جب ہم آپ کی اطاعت کریں گے تو ہدایت پر رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا انما قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنوں کا قول جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، کس لیے بلایا جاتا ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو مومن یہ نہیں کہتے ہیں کہ ذرا مشورہ کر لوں گھر میں، ذرا سوچ بچار کر لوں، ذرا غور کر لوں تو پھر میں بتاتا ہوں۔ مومنوں کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مومنوں کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو مومن کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو مومن کہتے ہیں ہم نے سنا اور آپ کی اطاعت کی۔ مومنوں کا یہ قول ہونا چاہیے، سمعنا واطعنا۔ جب ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ سمعنا واطعنا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو ہمیں ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آپ کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہی آپ کے محبت کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اب اس سلسلے میں چند واقعات ذکر کرتا ہوں، آپ ان پر غور کر لیں۔ صحابہ کیا کرتے تھے، کس انداز سے آپ کی اطاعت کرتے تھے، آپ کا حکم ہو یا نہ ہو، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے بیت المقدس کی جانب 16 مہینے یا 17 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی۔
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرا قبلہ کعبہ کی طرف ہو، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے اللہ کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تمام صحابہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی خواہش کیا تھی؟ میرا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی یہ دل کی بات سنی اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے دیکھا تو ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ کی جانب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھی خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے، اور دیگر مسجدوں میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ہو رہی تھی۔ ایک صحابی یہاں سے نکلے جو قبلتین ہے، وہاں پہنچے، دیکھا وہ لوگ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے باہر ہی سے آواز لگائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی ہے، آپ نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ کی جانب بنایا تھا۔ اس ایک صحابی کی بات سنی، سب نے نماز ہی کی حالت میں اپنا قبلہ تبدیل کر دیا، صرف ایک صحابی کی بات مان کر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ ایک دوسرے پر کس قدر اعتبار کرتے تھے، ان کا اعتبار کس قدر تھا کہ ایک صحابی نے آواز لگائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آپ نے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس ایک آدمی کی بات مانتے ہوئے تمام لوگوں نے نماز کی حالت میں اپنا قبلہ تحویل کر لیا۔ آج ہم میں سے کوئی مسلمان آواز لگاتے تو ہم مسلمان مان سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کی اطاعت گزاری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا؟ اگر ہم نے تاخیر کر دی نماز کی حالت میں بھی، اور جب کہ ہمیں یہ بات پہنچ گئی ہے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ممکن ہے اللہ کی طرف سے کوئی عقاب نازل ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ لہذا جو ہی کان میں بات پڑی ہمیں فوری طور پر اطاعت کر لینی چاہیے۔ انہوں نے اطاعت کی، اپنا قبلہ تحویل کر لیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور واقعہ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ سفر کرتے تھے، یا صحابہ کا ایک قافلہ جب سفر کرتا تھا تو کہیں پر ان کو پڑاؤ کرنا مقصود ہوتا، ٹھہر کر رات میں رکنا مقصود ہوتا، اپنے خیمے وغیرہ لگاتے، کھانا بناتے وغیرہ وہاں آرام کرنے کے لیے، تو لوگ وادیوں میں ادھر ادھر بکھر جاتے، کوئی ادھر خیمہ لگا رہا ہے، کوئی ادھر لگا رہا ہے، کوئی ادھر اپنا بستر لگا رہا ہے، تو دور دور بکھر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ انما ذالکم من الشیطان، تم یہ جو ادھر ادھر اپنا بستر لگا رہے ہو، بکھر رہے ہو، یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ اتنا آپ کا فرمانا تھا۔ اس کے بعد ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی آپ کا یہ قول سننے کے بعد کبھی بھی جب پڑاؤ ڈالنے کے لیے اترتے تھے کہیں پر بھی تو وہ ادھر ادھر نہیں بکھرتے تھے، اگر ایک چادر بھی بچھا دی جائے تو سب اسی پر لیٹ جاتے تھے۔ صرف ایک بات کہنا کہ جب آپ قافلے کی صورت میں ہوتے ہیں اور ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں تو یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، سب کے سب سمٹ جاتے تھے، اگر ایک بستر بھی بچھا دیا جائے، ایک چادر بھی بچھا دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اس انداز سے صحابہ کرام رہتے تھے۔ ایک اور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سن 7 ہجری میں خیبر کی جانب گئے ہوئے تھے۔ خیبر میں سن 7 ہجری میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے،
تو اس وقت تک پالتو گدھوں کا جانور کھانا حلال تھا، ابھی اس کی حرمت نہیں آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں کیا تھا۔ تو صحابہ کو گوشت کھانے کی حاجت ہوئی تو انہوں نے گدھے ذبح کیے، گدھے ذبح کر کے ہانڈیوں میں چڑھا دیے۔ تو بعض لوگوں کی ہڈیاں تیار ہوگی، وہ کھانا شروع کر دیا، دوسرے لوگوں کی ہڈیاں تیار ہوگی، انہوں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ ایک صحابی آئے، ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ لوگ گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی کہ اللہ کے نبی فلاں لوگ کھا رہے ہیں گوشت گدھے کا۔ پھر ایک صحابی اور ان کا اللہ کے نبی فلاں لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ ایک صحابی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دیں، ان اللہ و رسولہ ینہاکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں فَأُكْفِيَتِ الْقُدُورِ، جن ہڈیوں میں گوشت چڑھایا گیا تھا وہ پکنے کے قریب تھا، ان سب لوگوں نے اپنی ہڈیاں پلٹ دی۔ بھوک لگی ہے، ہانڈی اب تیار ہونے جا رہی ہے، کچھ لوگ کھا رہے ہیں، کچھ لوگوں کی تیار ہو رہی ہے۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، منادی نے ندا لگائی، آواز لگائی، سارے لوگوں نے اپنی اپنی ہڈی پلٹ دی۔ پھر کسی نے اس میں سے ایک بوٹی بھی نہیں کھایا، کسی کو یہ بھی جرت نہیں ہوئی کہ چلو شوربائی پی لیتے ہیں، یہ بھی نہیں۔ جو چیز حرام اس کو الٹ دو۔ صحابہ کرام اس انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی جو حرمت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی حرمت بیان کی ہے قرآن کریم میں، لیکن بتدریج۔ شراب کی حرمت بتدریج نازل ہوئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، میں تھا جو لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ان دنوں میں مختلف قسم کی شراب بنائی جا رہی تھی، کوئی کھجور کی بنا رہا تھا، کوئی کشمش کی بنا رہا تھا، کوئی کسی چیز کی۔ تو لوگ پی رہے تھے اور پلانے والے انس رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگانے والے کو حکم دیا کہ جاؤ آواز لگاؤ، الا ان الخمر قد حرمت، آگاہ ہو جاؤ کہ اب شراب حرام قرار دی گئی، اب شراب حرام ہو گئی ہے۔ صرف اتنی آواز لگانی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا، اخرج فاحرقها، باہر نکلو، جتنی ہڈیاں ہماری موجود ہیں، جن ہانڈیوں میں یہ شراب بھری ہوئی ہے، سب کو جاؤ سڑک پر اڈیل دو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام ہڈیوں کو لیا اور سارے کو روڈ پر بہا دیا، یہاں تک کہ روڈ پر صرف شراب ہی بہہ رہی تھی۔ جن جن گھروں میں یہ شراب موجود تھی، سب لوگوں نے اپنی شراب بہا دی۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ تو لاکھوں کی کمائی ہے، بڑی محنت سے بنائی ہے، ہمارا اتنا مال برباد ہو گیا، ایک ہی جھٹکے میں ہم روڈ پر آ گئے۔ کسی کو یہ تصور نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کا حکم ہوا شراب حرام، سارے لوگوں نے بہا دی اسی وقت۔ یہ صحابہ کرام ہے۔ ہم کو یہی حکم ہو جائے 100 بار سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، اتنا پیسہ اس میں لگایا، اتنا پیسہ اس میں لگایا، پھر اس کے بعد لیبر کا اتنا پیسہ دیا اور یہ جب تیار ہوئی تو بہا دوں۔ 100 بار ہم سوچیں گے، لیکن صحابہ نہیں سوچتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا ہو کر شراب پلا رہا تھا، اور فلاں اور بھی بہت سارے صحابی تھے۔ جب ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا ہے کہ اب شراب حرام، تو تمام لوگوں نے اپنے اپنے مٹکے توڑ دیے، شراب بہا دی، کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ ایک اور واقعہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ بھی اپنے جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو سوال ہوتا ہے
کہ کیا جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اپنے جوتوں میں نماز پڑھو، یہودیوں کے مخالفت کرو کیونکہ وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس سے تاکیدی حکم اور کیا آئے گا؟ ہاں، اب یہ ہے کہ یہ قالین اچھی بچھی ہوئی ہے تو اس کو گندا نہ کیا جائے، اس کو بچانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اپنے جوتے باہر نکال دو، لیکن کسی کے جوتے میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو جوتوں میں نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے میں مسجد نبوی پر اپنے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، پاخانہ لگا ہوا تھا۔ نماز شروع ہو گئی، اللہ اکبر کہہ دیا، جبریل آئے، اللہ کے نبی آپ کے کان میں کہا، اللہ کے نبی اپنے جوتے اتار دیجئے کیونکہ آپ کے جوتے میں نیچے پاخانہ لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنا پیر ہلائے، دونوں جوتے نکال دیے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی نے اپنے جوتے نکال دیے، ان سبوں نے اپنے جوتے نکال دیے۔ نماز ہی کی حالت میں تمام صحابہ اپنے جوتے نکال دیے۔ نماز ختم ہوئی، دیکھا کسی بھی صحابی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، چپل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے نکال دیے، ہم نے بھی نکال دیے۔ یہ نہیں پوچھنا گوارا کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے کیوں جوتا نکالا، دیکھا کہ اللہ کے نبی نکال لیں، ہم نے بھی نکال دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، نماز کی حالت میں مجھے بتایا میرے پاؤں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے جوتے نکال دیے، تو میں نے نکال دیا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جب تمہارے جوتوں میں گندگی نہ لگی ہوئی ہو تو جوتوں میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ نماز کا واقعہ ہے، صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی نے ایسا کیا، لہذا بلا تاخیر سب نے ایسا کر دیا۔ اب ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ میں ننگے پاؤں ہو کر یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہاں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، یہاں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، اگر کچھ بچھایا بھی گیا ہوگا تو وہ پاؤں میں چبھ رہا ہے، میں بیٹھوں گا کیسے؟ پتھر تو بہت گرم ہو گیا ہے۔ کسی نے یہ زحمت گوارا نہیں کی سوچنے کی۔ دیکھا اللہ کے نبی نے جوتے نکال دیے، سب نے نکال دیے۔ ہم 10 بار سوچیں گے ارے پاؤں میں تو بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے، پاؤں میں یہ چبھ رہا ہے، نکالوں کہ نہ نکالوں؟ 10 بار سوچیں گے۔ ایک اور واقعہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اپنے ساتھ اپنی بچی کو بھی لائی۔ اس کی بچی کے ہاتھ میں موٹے سے سونے کے کنگن تھے، موٹے سے کنگن تھے، بہت موٹے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا یہ جو تمہاری بچی اتنا موٹا کنگن پہنے ہوئی ہے سونے کا، کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے بیان فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار، کیا تمہیں پسند ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں آگ کا کنگن پہنا دے، جہنم کی آگ کا کنگن تمہارے بچی کے ہاتھ میں پہنا دے، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ فوری طور پر اپنی بچی کے ہاتھ سے یہ کنگن نکالا، سامنے پٹک دیا اس کو، اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وہ نکال دیا۔ اب یہ ہمارے ساتھ اگر ہوتا، 1000 بار ہم سوچتے کہ اتنا موٹا کڑا ہے، وہ بھی سونے کا چاندی کا نہیں ہے، یہ تو لاکھوں کی مالیت ہے، ایک جھٹکے میں ہمارا لاکھوں کی مالیت ختم، تو ہم اس میں ہیلے بہانے نکالتے، چلو کوئی بات نہیں پہنے رہنے دو، ہم زکوٰۃ نکال دیں گے، 1 سال احتیاط کی بھی نکال دیں گے، یہ کرنے کی کوشش کرتے، چلو یہ نکال لیتے ہیں، اس کو بیچ کر کے دوسری چیز لے لیتے ہیں، مختلف اس میں سے ہیلے نکالتے۔ وہ صحابی خاتون کیسی خاتون تھی کہ اپنے
بچی کے ہاتھ سے وہ کنگن نکال دیا اور پھینک دیا, کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں کی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کے بدلے میں جہنم کی آگ نہیں چاہیے. یہ صحابہ کرام تھے. ایک اور واقعہ ابو سعید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا, جب آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے, نماز پڑھا کر کے مسجد سے باہر نکلے تو لوگ بھی باہر نکلے, خواتین بھی باہر نکلیں, تو اب جب ساتھ میں نکلے مرد اور خواتین دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب ہو گئے. جس طریقے سے آج ہوتا ہے مارکیٹوں میں ہماری, جس طریقے سے آج ہوتا ہے اسی طریقے سے ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا, استاخر, تمہیں ذرا ہٹ جانا چاہیے, راستہ تمہیں چھوڑ دینا چاہیے. پھر آپ نے بیان فرمایا, علیکن بحافات الطریق, اے خواتین کی جماعت, تمہیں راستے کے کنارے میں ہو جانا چاہیے, راستے کے کنارے سے چلنا چاہیے, کنارے راستے میں ہو جانا چاہیے, وہاں سے چلنا چاہیے. راوی کہتے ہیں خواتین دیواروں سے چپک کر کے ہو گئیں, دیوار میں چپک گئیں, یہاں تک کہ مرد حضرات نکل گئے. ایک ہی حکم تھا, عورتوں کی جماعت, تمہیں راستے کے کنارے سے چلنا چاہیے, بیچ میں سے نہیں چلنا چاہیے. تو ان کا کارنامہ کیا تھا, وہ دیواروں سے چپک گئی, سارا راستہ مردوں کے لیے چھوڑ دیا. آج ہم اپنی خواتین سے کہہ کے دیکھیں نا ذرا, ہم اپنی بیٹیوں سے کہہ کے دیکھیں ذرا, صرف یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے تعلق سے یہ بیان فرمایا ہے, اور سب کے سب نماز پڑھ کے نکل رہے تھے, اور جتنے صحابہ ہیں سب اللہ کے ولی ہیں, ان کے دل میں کوئی قدورت نہیں, کوئی خامی نہیں, کوئی برائی والی بات نہیں ہے. آج ہم کیا کہنے لگتے ہیں کہ بھائی دل تو صاف ہے, سب تو نماز ہی پڑھ کے نکل رہے ہیں, وہ بھی نماز ہی پڑھ کے نکل رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے دیکھا, کہا کہ کنارے ہو جاؤ, اور وہ سب کے سب دیوار سے جا کر چپک گئیں. ہم اپنی بیٹیوں کو کہہ کے دیکھ لیں نا, آج مانیں گی؟ اپنی بیویوں سے کہہ کے دیکھ لیں نا, آج ماؤں سے کہہ کے دیکھ لیں, پڑوسن سے کہہ کے دیکھ لیں, تیرے باپ کا راستہ ہے, تو نے بنوایا ہے, ہمارا کوئی حق نہیں ہے, ہمارے جسم ہماری مرضی. اس قسم کے الفاظ ہم سنیں گے, کیا یہ رسول سے لگاؤ ہے؟ یہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے؟ یہ رسول کی اطاعت ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی, کھلی ہوئی نافرمانی ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم عدولی ہے, آپ کے حکم سے بغاوت ہے؟ جب ہم ایسا کرنے لگے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی؟ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے اوپر ہی مصیبت کیوں آتی ہے؟ ہماری یہ کرتوت ہے, ہمارے یہ کارنامے. جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جاتی ہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں, اپنا دماغ لگاتے ہیں, سیدھے انکار کر دیتے ہیں. صحابہ ایسے نہیں تھے, اسی وجہ سے وہ معزز تھے زمانے میں. اللہ نے ان کے ہاتھوں میں برکت دی تھی, جدھر بھی گئے مسلمان بنایا, جدھر بھی گئے وہاں کا ماحول اچھا ہوا, جدھر بھی گئے وہاں کا انتظام انسرام جو کچھ بھی تھا سب کچھ درست کیا. لوگ ان کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے تھے, مسلمان ہوتے تھے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ مسلمان, وہ ایک کافر ہندو اگر بولتا ہے یہ مسلمان ہے تو کہتے ہیں اس سے اچھے تو ہم ہیں. وہ آج اپنے ہندو ہونے پر فخر کر رہے ہیں, مسلمانوں سے تو ہم اچھے ہیں. کل کے لوگ ایسے نہیں تھے, مسلمانوں کو دیکھ کر کے وہ اسلام قبول کرتے تھے. آج مسلمانوں کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے. تو میرے بھائیو, یہ جو چند واقعات میں نے ذکر کیے ہیں محض اس وجہ سے کہ ہمیں سمجھنے میں یہ آسانی ہو جائے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کیسے اطاعت کرتے تھے، کس انداز سے اطاعت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ مسلمانوں کو، مومنوں کے لیے بس یہی کافی ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول اس معاملے میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو چوں چرا نہیں کرتے، فوری طور پر اسے قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔